رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ آج جن صحابی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ اے مہاجر شہر سواروں خوش آمدید، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسن نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ ان کے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرک با اسلام ہوئے، لیکن ان کا باپ ابو جہل سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ یہ ابو جہل وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم اور جابر، مشرکین عرب کا قائد اور مسلمانوں کا سخت اذیت دینے والا، اور جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے۔ اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا، وہ حق و صداقت کے معیار میں پورے اترے، یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہ سوار تھے۔ جناب اکرمہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شدید دشمنی سے پیش آئے اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا۔ اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا کہ جب تک محمد کو اس کے میدان میں شکست نہ دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا رہا، شراب پیتا رہا اور رقص و سرور کی محفلیں جمتی رہیں۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ اس کا دستے بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کو کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار سنتے ہی نہیں۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخیں اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر ہی میں چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا تھا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ساتھ نہ لا سکے۔